آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو لاہور کے مشہور بدماش کاشو بٹ کے بارے میں بتاؤں گا، جس نے 2003 میں لاہور میں ایک ہی وقوع کے دوران اپنی ہی بٹ برادری کے 19 لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ ان قتلوں کے بعد کاشو بٹ نے اپنا ایک گروپ بنا لیا تھا، جسے بعد میں لاہور شہر میں بہت زیادہ شہرت ملی تھی۔ اسی شہرت کی وجہ سے لاہور شہر کے رہائشیوں میں کاشو بٹ گروپ کا خوف بھی پیدا ہو گیا تھا، جس کی مثال تاریخ میں آج تک نہیں ملتی۔ کاشو بٹ جب اس وقوع کے بعد لاہور شہر میں مقبول ہوا تو اس کے بہت سے سیاسی لوگوں سے تعلقات بھی قائم ہوئے۔ کاشو بٹ نے ایک SHO کو لاہور کے بازار میں آگ لگا دی تھی۔ کاشو بٹ کے بارے میں آپ لوگ 2006 19 اکتوبر کی خبریں اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، کاشو بٹ کی بہن کی شادی اس کے کزن کے ساتھ ہوئی تھی، جو لاہور کی ایک یونین کونسل کا ناظم تھا، اور اس کا ایک قبضہ گروپ بھی تھا جس کا نام تھا انصر بٹ۔ اس کے قبضہ گروپ نے مختلف لوگوں کی زمینوں پر قبضے بھی کیے تھے۔ انصر بٹ نے شادی کے کچھ ماہ بعد اپنی بیوی پر تشدد کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں کاشو بٹ کی ماں انصر بٹ کے گھر گئی، جہاں انصر بٹ نے شراب کے نشے میں کاشو بٹ کی ماں کو دھکا دیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے کاشو بٹ کی ماں موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تھی۔ کاشو بٹ کو جیسے ہی اس وقوع کا علم ہوا تو کاشو بٹ اور اس کے 3 بھائی اعظم بٹ، جمیل بٹ اور رضوان بٹ وغیرہ اسلحہ لے کر انصر بٹ کے گھر گئے اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں انصر بٹ کے 2 ماموں اور 3 سگے بھائی موقع پر ہی مارے گئے تھے، جبکہ کاشو بٹ کی بہن بھی اس فائرنگ کا نشانہ بننے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ انصر بٹ خوش قسمتی سے دیوار پھلانگ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عدالت نے کاشو بٹ کے 2 بھائیوں کو سزائے موت کی سزا سنا دی تھی، جبکہ کاشو بٹ اور اس کے ایک بھائی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایک پیشی کے بعد جب کاشو بٹ اور اس کے بھائیوں کو کچہری سے تھانے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو مخالف انصر بٹ گروپ کے 20 کے قریب لوگوں نے کچہری کے باہر فائرنگ کر دی تھی۔ انصر بٹ گروپ مکمل تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا۔ کاشو بٹ کے تینوں بھائی اس حملے میں مارے گئے تھے، جبکہ کاشو بٹ کو 4 گولیاں لگی تھی اور وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ کاشو بٹ کچھ عرصہ بعد جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جیل میں اس کی ملاقات اس دور کے مشہور اشتہاریوں سے ہوئی تھی، جن میں شہباز لاہوریہ، کاکا پہلوان، کالی بلوچ جیسے بڑے بڑے نام شامل تھے۔ یہ بھی کاشو بٹ کے ساتھ ہی جیل سے فرار ہوئے تھے۔ کاشو بٹ اور ان اشتہاریوں نے مل کر ایک گروپ بنا لیا تھا۔ بعد میں اس گروپ میں 30 کے قریب لوگ شامل ہوئے تھے۔ انصر بٹ گروپ میں لاہور کا جٹ گروپ اور گل گروپ شامل ہو گیا تھا۔ اس طرح انصر بٹ گروپ کاشو بٹ گروپ سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ انصر بٹ اور کاشو بٹ گروپ کے لوگوں کا جہاں آمنا سامنا ہوتا، دونوں ایک دوسرے پر اندھا دھند فائرنگ کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں اگر لاہور شہر میں کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا تو دونوں گروپ ایک دوسرے پر مقدمہ درج کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ 2003 میں کاشو بٹ نے صلح کے بہانے انصر بٹ گروپ کو اپنے ڈیرے پر بلایا۔ اس صلح میں بہت سے MPs اور MNAs کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ مقرر کی گئی تاریخ پر جب یہ تمام لوگ کاشو بٹ کے ڈیرے پر جمع ہوئے تو پنچایت کے دوران ہی کاشو بٹ کے لوگوں نے پلاننگ کے مطابق انصر بٹ گروپ پر حملہ کر دیا تھا، جس میں انصر بٹ گروپ کے 19 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ 5 لوگ کاشو بٹ کے بھی اس 2 طرفہ مقابلے میں مارے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے انصر بٹ اور اس کے 2 لوگوں کو کاشو بٹ اٹھا کر لے گیا تھا اور کچھ دن بعد انہیں DC آفس کے باہر قتل کر کے ان کی لاشیں DC آفس کے گیٹ پر لٹکا دی تھی۔ پولیس نے دونوں گروپوں کے لوگوں کی گرفتاریاں کرنا شروع کر دی تھی۔
ان گرفتاریوں کے دوران بہت سے لوگ دونوں گروپوں کے مارے گئے تھے، جبکہ 28 کے قریب لوگ شدید زخمی ہوئے تھے۔ کاشو بٹ کو پولیس نے جہلم کے علاقے سے گرفتار کر لیا تھا اور اس کے خلاف 3 سال تک مقدمہ چلا۔ 3 سال بعد عدالت نے کاشو بٹ کو سزائے موت کی سزا سنا دی تھی، جبکہ اس کی گرفتار دیگر ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ لیکن اس دور میں لاہور کے میئر شیخ عقیل نے انصر بٹ کے باپ کو رقم دے کر اس کی صلح کاشو بٹ سے کروائی اور انصر بٹ کے باپ نے اپنا مقدمہ واپس لے لیا تھا۔ اس طرح کاشو بٹ جیل سے باہر آیا۔ کاشو بٹ نے میئر لاہور شیخ عقیل کے کہنے پر اس کے مخالفین کو ڈرا دھمکا کر انہیں الیکشن لڑنے سے بھی روکا تھا۔ کاشو بٹ گروپ لاہور کا وہ واحد گروپ تھا جو اس دور میں لاہور کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشی کا کام کیا کرتا تھا اور لاہور کے بازاروں سے بھتہ وصولی کیا کرتا تھا۔ ان بھتہ وصولی کے پیسوں میں سے آدھا پیسہ یہ پولیس والوں کو جبکہ کچھ پیسہ سیاستدانوں کو بھی دیا کرتا تھا۔ بہت سے اشتہاری اور سیاسی لوگ کاشو بٹ کے ڈیرے پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک کارروائی کے دوران لاہور گلبرگ پولیس نے کاشو بٹ کے 8 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ کیونکہ آگے عید تھی، اسی وجہ سے عدالتیں بند تھیں، جس کی وجہ سے کاشو بٹ اپنے لوگوں کی ضمانتیں نہ کروا سکا، جس کی وجہ سے کاشو بٹ نے تھانے کے SHO مقبول بھٹی کو فون کیا اور ریکویسٹ کی کہ میرے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، جس کے نتیجے میں SHO مقبول بھٹی نے کاشو بٹ کے ساتھ بدتمیزی کی، جس کی وجہ سے دونوں میں گالم گلوچ ہوئی اور کچھ عرصہ بعد کاشو بٹ نے SHO کو بھرے بازار میں مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ اس وقوع پر BBC انٹرنیشنل نیوز چینل نے رپورٹنگ بھی کی تھی اور یہ واقعہ بہت سے ممالک میں چلایا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے اس وقوع کے بعد کاشو بٹ کو پولیس مقابلے میں مارنے کے احکامات جاری کر دیے گئے تھے۔ پورے لاہور شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور کاشو بٹ بھی اس وقوع کے بعد لاہور سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کے مخبروں کی اطلاع پر پولیس نے اسے سیالکوٹ کے علاقے سے گرفتار کیا اور جب اسے گرفتار کر کے اڈیالہ جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس نے ایک پولیس والے سے گن چھین کر ان پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ پولیس والوں نے اسی غصے اور ضد میں آ کر کاشو بٹ کو وہیں اتار کر اسے ایک جھوٹے پولیس مقابلے میں مار دیا تھا۔ کہا جاتا ہے پولیس والوں نے کاشو بٹ پر 50 کے قریب گولیاں برسائی تھی۔ اس طرح کاشو بٹ کی زندگی کا باب بند ہوا۔ دوستو، جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ میں بہت محنت کر کے ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ اور دوسری بات، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد جرائم کو اجاگر کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی کوئی ظلم و زیادتی کرے گا۔ اس کے علاوہ میری آپ تمام بچوں کے ماں باپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں اور ان کے ارد گرد کے ماحول پر بھی نظر رکھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تاکہ ان کو ان کے بچوں کا علم ہو۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور تندرست رکھے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔